امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد اور لقب جلال الدین تھا، جبکہ آپ علمی دنیا میں مولائے روم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد سے تھے۔ آپ کی ولادت 604 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ پورے خراسان میں آپ کی شخصیت مرجع خلائق تھی۔ حاکم وقت محمد خوارزم شاہ بھی آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھا، اور وہ علماء کی رفاقت میں حضرت بہاؤالدین بلخی کے حلقہ درس میں شامل ہوا کرتا تھا۔ حضرت بہاؤالدین کی مقبولیت جب حد سے بڑھ گئی تو محمد خوارزم شاہ کے درباریوں کو یہ بات ناگوار محسوس ہونے لگی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین بلخی نے ان معاملات کو محسوس کرتے ہوئے ترک وطن کیا اور نیشاپور کی طرف ہجرت کرنا مناسب جانا، اور آپ 610 ہجری نیشاپور تشریف لے گئے۔ جب حضرت فرید الدین عطار حضرت شیخ بہاؤالدین بلخی سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے حضرت امام جلال الدین رومی کو دیکھتے ہی فرمایا، اس صاحبزادے کے جوہر قابل سے ہرگز غفلت نہ برتیے گا۔ اس وقت حضرت مولائے روم صرف 6 سال کے تھے۔ پھر حضرت بہاؤالدین بلخی نیشاپور سے بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ حجاز اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ زنجان پہنچے، وہاں سے لارندہ میں اقامت اختیار فرمائی۔ وہیں امام جلال الدین رومی کی شادی ہوئی اور لارندہ میں ہی آپ کے بیٹے سلطان ولد کی ولادت ہوئی۔ امام جلال الدین رومی کی شہرت جب شاہ روم علاء الدین کیقباد تک پہنچی تو اس کی درخواست پر آپ پونیا تشریف لے آئے۔ وہاں امام جلال الدین رومی کی زندگی کا وہ اہم باب شروع ہوا جس نے مولائے روم کی زندگی کے رخ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آپ کی ذات ظاہری علوم میں اپنی مثال آپ تھی، مگر حضرت شمس تبریز علیہ رحمت سے ملاقات نے آپ کو باطن کی حقیقتوں سے بھی آشنا کر دیا۔ حضرت شمس تبریز اپنے مرشد گرامی بابا کمال الدین جندی کے حکم پر پونیا تشریف لائے تھے، کیونکہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اسے گرما آؤ۔ مولائے روم حضرت شمس تبریز کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے اور پھر انہی کے ہو کر رہ گئے۔ شیخ و مرید دونوں 40 دن تک صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں چلا کش رہے۔ کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ پہلے آپ سما سے احتراز کرتے تھے، مگر اب سما کے بنا چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس و فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی۔ حضرت شمس تبریز سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف ایک شورش بپا ہوئی اور حضرت شمس تبریز پونیا سے دمشق کی طرف ہجرت کر گئے۔ مولانا جلال الدین رومی نے اس فرقت میں نہایت رقت آمیز شعر کہے۔ اہل شہر اور مریدین کی ندامت کے بعد حضرت شمس تبریز کو دوبارہ پونیا لایا گیا۔ آپ 2 سال پونیا رہے، اس کے بعد حضرت شمس تبریز کو شہید کر دیا گیا۔ امام جلال الدین رومی اس سانحے سے شدید صدمے میں رہے۔ بالآخر یہ آفتاب شریعت و طریقت آسمان دنیا پر اپنی مثنوی مانوی کا شفق چھوڑتے ہوئے 18 یا 5 ربیع الثانی بروز جمعۃ المبارک 672 ہجری غروب ہوا۔